کہ امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ 458 ہجری سن وفات ہے آپ کا. آپ کی متعدد تالیفات ہیں. اس میں سے ایک کتاب ہے الجامع لشعب الایمان. شعب الایمان اس نام سے معروف ہے, تقریباً لوگ اس سے واقف ہیں. اس کتاب کا جو آخری حصہ ہے جس میں زہد سے متعلق اور دنیا سے کم تعلق ہونا چاہیے, اس سے متعلق متعدد باتیں آپ نے نقل کی ہیں. باب الزہد وقصر العمل, یعنی دنیا سے متعلق آرزو اور تمنائیں کم رکھنا چاہیے اور زہد و تقوی ہونا چاہیے. مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ اس باب کے تحت آپ نے متعدد روایات لائے ہیں امام بیہقی رحمہ اللہ. اس میں ایک حیران کن بات یہ ہے کہ حسن ابن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ 110 ہجری سن وفات ہے آپ کا, معروف تابعی ہیں. ان کا قول اس میں نقل کیا گیا ہے. حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں طلبت خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے خطبات طلب کر رہا تھا, مطلب تلاش کر رہا تھا اکٹھا کرنے کے لیے. فاعیتنی, مجھے تھکا دی اس چیز نے. مدینے کی زندگی کے متعدد خطبات جمعہ, کتنے خطبات ہیں مدینے کی زندگی کی, 10 سالہ زندگی, اتنے خطبات جمعہ. یعنی مجھے حیرانی یہ ہوئی اور خوشی ہوئی کہ میں جس موضوع کے لیے یہ باتیں تلاش کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی کتنے خطبے ہوں گے, کتنے خطبے آپ نے ارشاد فرمائے ہیں, مجھے یہ بات ملی کہ حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ نے کہا کہ طلبت خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ. اور عام خطبے کی بات نہیں کی آپ نے, جمعہ کے خطبے کی بات کی کہ جمعہ کے خطبے کی میں نے تلاش کی کہ کتنے خطبے دیے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے جو اللہ کے رسول کے زمانے کے قریب ہیں کہا کہ فاعیتنی, مجھے تھکا دی اس چیز نے, مجھے تھکا دی اس چیز نے. فلزمت رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألته عن ذلك, پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی سے ملاقات کیا, ان سے چمٹ کے تھا, میں انہی کے صحبت میں تھا, انہی کے ساتھ اٹھا بیٹھا, انہی کے ساتھ رہا, اور میں ان سے پوچھا کہ جو ہے اللہ کے رسول کی خطبات کیا کیا ہیں, جمعہ کے خطبات. پھر انہوں نے ایک خطبہ سنایا اللہ کے رسول کا. بہرحال وہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے, یہ بات مجھے بتانا مقصود تھا. اہل علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے پر محنت کی کام کیا, اسے اکٹھا کیا. بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے دین کی حفاظت فرمائی. اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے نمونہ بنایا تو آپ کی زندگی کو محفوظ رکھا اللہ نے, تو آپ کے خطبات بھی اللہ نے محفوظ رکھے. احادیث کی جو بے شمار کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ کتابیں وہ ہیں جو فقہی ترتیب سے ہیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ترمذی وغیرہ اور کتب ستہ, دیگر احادیث کی کتابیں موطا وغیرہ, جس میں فقہی اعتبار سے ابواب قائم کیے گئے ہیں, حدیث درج کر کے اس میں باب قائم کیا جاتا ہے. تو جمعہ سے متعلق احکام مسائل جو ہیں اس میں اللہ کے رسول کے کچھ خطبات مل جاتے ہیں. مسند احمد میں بکھرے پڑے ہیں اللہ کے رسول کے خطبات علیہ الصلوۃ والسلام, المعجم الکبیر, المعجم الاوسط, المعجم الصغیر, دیگر احادیث کی کتابیں, دواوین السنہ کی کوئی حد نہیں ہے, بڑی مقدار میں ہیں. تو اللہ کے رسول کے خطبات بکھرے پڑے ہیں. اہل علم نے اس کو اکٹھا کیا. اس کو ایک عظیم عالم دین حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو زاد المعاد فی ہدی خیر العباد ہے, اس میں جمعہ سے متعلق جو امور ہیں آپ نے بہت ہی مفصل بیان کیا. جمعہ کے احکام مسائل وہ مجھے بیان کرنا نہیں ہے, مجھے صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کا اپنے گھر سے نکل کر کے ممبر پر کھڑے ہونا, خطبہ ارشاد فرمانا, اتنی ہی باتیں مجھے آج بتانی ہیں آپ کو, اس سے زائد کوئی باتیں, جمعہ کے مسائل نہیں بتانے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے جمعہ کے احکام مسائل بتانے کے ساتھ ایک فصل آپ نے قائم کی, فصل فی ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخطبہ. خطبہ ارشاد فرمانے سے متعلق اللہ کے رسول کا نمونہ, آپ کی زندگی, آپ کا جو رہن سہن, جو معاملہ رہا ہے اس خطبے سے متعلق, اس کو بھی آپ نے بیان کیا. بہت ساری باتیں آپ نے لکھی ابن القیم نے رحمہ اللہ. کچھ اصحاب علم نے اس پر مفصل کتابیں لکھی, اللہ کے رسول کے خطبات کو جمع کیا. ایک قدیم عالم دین ہے علی ابن محمد المدائنی, 224 ہجری سے وفات ہے ان کا. علی المدینی رحمہ اللہ نہیں, ابن مدینی نہیں, علی ابن محمد المدائنی 224.
ہجری سنہ وفات ہے ان کا. انہوں نے کتاب لکھی خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور کتاب ہے ابو الشیخ الاصبہانی کی 360 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. ان کی بھی کتاب ہے خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو نعیم الاصبہانی معروف کثیر التالیفات 430 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. انہوں نے بھی کتاب لکھی خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور صاحب ہیں ابو العباس جعفر ابن محمد المستغفری 433 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کشف الظنون میں ان کا ذکر کیا ہے اس کتاب سے متعلق. وفیات الاعیان میں ابن خلیقان رحمہ اللہ نے ایک صاحب کا ترجمہ لکھا. الشیخ خسر یا خسر نام ہے ان کا، خا صادرہ، ابن عقیل الاربلی 560 پر 7 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. ان کا ترجمہ حیات لکھا آدھے صفحے میں. ان کی کچھ تالیفات کا بھی ذکر کیا. اس میں ایک بات انہوں نے یہ لکھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے خطبات کو بھی جمع کیا ہے، 27 خطبات کو، 20 پر 7 خطبے کو، 20 پر 7 خطبوں کو جمع کیا آپ نے. اس میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ سارے خطبات ہیں یا بس جمعہ کے خطبات ہیں. صرف جمعہ کے بھی خطبات لے لیں گے تو 27 کوئی عدد نہیں ہے، چھوٹی سی عدد ہے. 10 سال میں 27 خطبے کیا معنی رکھتے ہیں؟ صرف 27 خطبات کا ذکر کیا اور کہا کہ کلھا مسندہ. یہ بات انہوں نے آخر میں لکھی. ایک دلچسپی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دور میں جو بڑی بڑی جو جامعات ہیں سعودی عرب میں، اردن میں، مصر میں اور دیگر مسلم ممالک میں، اس میں اس پر بھی بہت کام ہوا ہے. جتنی کتابیں میں نے آپ کو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں سوائے زاد المعاد کے یا شعب الایمان کے، میں نے کسی کتاب کو دیکھا نہیں. سب نیٹ پہ جو ہے مطلب صرف ان کا تذکرہ موجود ہے بس. اور کچھ صاحب کشف الظنون کہ مصنف حاجی خلیفہ نے کچھ ذکر کیا ہے، ورنہ کوئی کتابیں میرے سامنے نہیں ہیں کہ ان کتابوں کو میں نے کھول کے دیکھا ہوں. ایسا نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ کتابیں مطبوع ہیں یا نہیں ہیں اس کا بھی مجھے علم نہیں ہے. لیکن یہ کتابیں کس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے خطبات کو جمع کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کتاب ہے خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعا و دراسہ. اردن یونیورسٹی سے ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے عبد المالک ابن سالم السیبانی 1420 ہجری سنہ وفات کہہ رہا ہوں. 1420 ہجری کو جو کتاب جو ہے مطلب اس پر دراسہ ہوا ہے اس موضوع سے متعلق. لیکن اس سے بھی اچھا کام وہ ہوا، یہ ماجسٹر کا رسالہ ہے. ایک اور بھی ماجسٹر کا رسالہ ہے، اس میں تو اس سے بھی اچھا کام ہوا ہے. خطب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دراستاً توثیقیہ تحلیلیہ، قریب میں غالباً 1432 ہجری کے آس پاس بغداد یونیورسٹی سے، بغداد ہی کے ہیں وہ، بغداد میں کوئی جامعہ ہے وہاں سے انہوں نے اس کام کو پورا کیا ہے. ان کا نام ہے مصعب النوری. ان سے متعلق زیادہ معلومات مجھے نہیں ہے، نہ کتاب سے متعلق زیادہ معلومات ہے، نہ کتاب طبع ہوئی ہے نہ ہی ہوئی ہے، مطلب کبھی میں نے دیکھا نہیں، اس کا مجھے علم بھی نہیں ہے. لیکن یہ سب میں نے چیک کیا تو نیٹ سے جو کچھ باتیں اسے ملی مجھے، لیکن کوئی کتاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے. نیٹ سے بھی جو کتاب جو ہے مطلب ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ایک کتاب جو قدیم علماء میں سے ہے وہ ہے موعظۃ الحبیب و تحفۃ الخطیب ملا علی قاری کی رحمہ اللہ. یہ تو ایک جید عالم دین ہے، 1014 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. اس طرح کی کچھ کتابیں ہیں. ساتھ میں ایک بات کا اضافہ آپ یہ بھی کر لیں کہ ایک قریب کے عالم دین ہیں، غالباً دمشقی ہیں، انتقال ہو گیا ان کو 1910 میں. انہوں نے ایک کتاب لکھی معجم ما الف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول پر اب تک کیا کچھ لکھا گیا اس کو انہوں نے جمع کیا، صرف عربی کتابوں کو. وہ بھی انسان ہی کتنے جمع کریں گے وہ، اللہ کے رسول پر لکھا گیا کس کو معلوم کتنا لکھا گیا، سبحان اللہ. اور یہ صرف عربی دنیا کی بات ہے. اس میں انہوں نے اللہ کے رسول کے خطبات پر لکھی جانے والی کتابوں کی عدد 9 بتائے ہیں. یہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں نیٹ سے. یہ بڑی عمدہ کتاب، بڑی اچھی کتاب ہے. ان کا نام ہے شیخ صلاح الدین المنجد، شیخ صالح المنجد نہیں، شیخ صلاح الدین المنجد، یہ دوسرے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے. اور ہمارے ہندوستانی علماء میں بھی کچھ علماء نے کام کیا. مولانا اشرف علی تھانوی نے، ایک حنفی عالم ہے، ان کا جو کتاب ہے میں نے دیکھا نہیں ہے. البتہ انہوں نے جو خطبۃ الحاجہ جسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ، متنوع انداز میں انہوں نے خود اس کو جو ہے لکھا ہے انہوں نے. وہ بہت پہلے میرے گھر میں تھا، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے وہ. البتہ مولانا محمد جونا گڑھی رحمہ اللہ
1942 40 پر 2 میں انتقال ہوا, 1942 میں. بہت کم عمری میں انتقال ہوا, 50 سال کے آس پاس عمر تھی آپ کی. لیکن انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک جو کتاب خطبات محمدی, اس میں آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے جمعہ کے خطبے نقل کیے ہیں. بڑی محنت سے آپ نے یہ ساری چیزیں یکجا کی ہیں اور بڑی بہترین عمدگی کے ساتھ آپ نے پیش کیا اس کو. آپ علیہ السلام کے عیدین کی بھی خطبات آپ نے پیش کیا, دیگر خطبات بھی, لیکن جمعہ کے خطبات بھی وافر مقدار میں آپ نے اکٹھا کیا اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ. مولانا محمد جناح گڑھی رحمہ اللہ